قیامت کے دن یہ کہہ دیا جائے گا، یہ ندا ہوگی، آج کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ مخلوقات نے، انسانوں نے دنیا میں بہت ظلم کر لیا ہے، اور انسان انسانوں پر ظلم کرتا ہے آخرت کو بھول کر، موت کو بھول کر، اللہ کو بھول کر، قرآن کی تعلیم کو بیک برنر پر ڈال کر۔ قیامت کے دن آواز آئے گی، ندا لگائی جائے گی، لا ظلم اليوم، آج کوئی ظلم نہیں ہے۔ تین اینگل سے اسکالرز اس کو مینشن کرتے ہیں کیسے ظلم نہیں ہوگا۔ نمبر 1 وہ کہتے ہیں اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا۔ نمبر 2 اللہ کسی مخلوق کو اجازت نہیں دے گا کہ کوئی مخلوق کسی دوسری مخلوق پر ظلم کرے۔ جس نے ظلم کرنے تھے دنیا میں کر لیے، جس نے ظالم بننا تھا دنیا میں ظلم کا نشانہ کسی اور کو بنا دیا۔ میں نے آپ کو کل کی کلاس میں یہ بات مینشن کی تھی، بہتر ہے انسان قیامت کے دن مظلوم بن کر اٹھے بجائے اس کے کہ ظالم بن کر اٹھے۔ تو دوسرا میننگ علماء کہتے ہیں لا ظلم اليوم کا کیا ہے کہ کسی مخلوق کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ دوسری مخلوق پر ظلم کرے۔ اور تیسرے معنی وہ دیتے ہیں اس کی بھی اجازت نہیں ہوگی کہ جو دنیا پر کسی مظلوم پر ظلم ہوا ہے اس کو بھلا دیا جائے۔ تو بہتر ہے انسان قیامت کے دن مظلوم بن کر اٹھے۔ مظلوم بن کر اٹھیں گے، اللہ کی خاص رحمت اپنے سائے میں لے لے گی، یعنی ہر انسان کو اس دن انصاف ملے گا۔ ضروری نہیں ہے دنیا میں ہر ایک کو انصاف ملے۔ ہاں ہم بالکل ایک دنیا کا ایک بہت بڑا فلسافیکل پوائنٹ آف ویو سے فیکٹ جانتے ہیں۔ ہم نے اردو میں سنا ہے اکثر مکافات عمل، what comes around goes around and what goes around comes around۔ آپ آج برا کرتے ہیں کل برا آپ کے ساتھ ہوتا ہے، آپ آج اچھا کرتے ہیں کل آپ کے ساتھ اچھا ہوتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے جنرلی، بس آپ ایسے بہت سے لوگوں کو جانتے ہوں گے جنہوں نے ساری زندگی بہت برا کیا، بٹ وہ ساری زندگی نعمتیں گزارتے ہوئے چلے گئے۔ تو پھر ایسے لوگوں کی باقی سارے معاملات میں پاکیزگی کیسے ہوگی؟ پھر اللہ ان کو قبر اور جہنم میں پکڑے گا۔ ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ کی پناہ میں آتے ہیں کسی بھی قسم کے قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے اور روز محشر کی سختی سے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ سورۃ الرحمن اس مقام پر ایک بہت اہم سبق دیتی ہے، اور وہ اہم سبق یہ ہے الرحمن اس آیت کے ذریعے تمام انسانوں کو یہ حکم دے رہا ہے کہ اپنی زندگی میں ظلم کرنے والے مت بنیے گا۔ اپنی زندگی میں یا تو باٹم لائن پر عدل کیجیے گا یا احسان کے درجے پر گریس کا معاملہ کیجیے گا۔ Now you have so much on your bottom line، اور اگر ہماری باٹم لائن میں فطرت نہیں ہے، اللہ کی ایکنالجمنٹ نہیں ہے، فرائض بھی موجود نہیں ہیں، لوگوں کے ساتھ عدل کا معاملہ بھی نہیں ہے، تو یاد رکھیں ہم اس باٹم لائن سے نیچے ہیں، اسفل سافلین۔ جب انسان اپنی انسانیت پر قائم نہیں رہتا، اور انسان کی انسانیت اس باٹم لائن پر ہے، جب انسان اپنی انسانیت پر قائم نہیں رہتا تو وہ جانور سے بھی بری مخلوق بن جاتا ہے۔ اور یہی اللہ تعالیٰ نے یہاں اس مقام پر اہم سبق دیا ہے، الرحمن کا سبق تمام انسانوں کے لیے کہ ہمیں اپنی زندگی سے ہر طرح کے ظلم کو نکالنا ہوگا۔ اور یہ جو اللہ نے ہمیں 3 چوائسز ابن رجب الحنبلی کے ذریعے بتا دی ہیں کہ انسان کسی سچویشن پر 3 طرح معاملہ کر سکتا ہے۔ ایک ہے ٹرانسگریشن، کسی نے آپ کے ساتھ غلطی کی، آپ آگے بڑھ کر 2 قدم اس کے ساتھ زیادتی کریں۔ ایک دوسرا قدم کیا ہوگا؟ آپ عدل کا معاملہ کریں، دس از دا باٹم لائن، عدل کا معاملہ۔ اور احسان کا معاملہ کیا ہوگا؟ درگزر کرتے ہیں، گریس اڈاپٹ کریں۔ اور یہ گریس کس کی سنت ہے؟ اللہ کی سنت ہے، الرحمن کی سنت ہے۔ تو اسی حدیث کو، یہ جو حدیث قدسی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور یہ جو آیت نمبر ابھی آپ کے سامنے میں نے سورہ رحمان کی رکھی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میزان کو قائم کرو اور کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، اس کو ریکنسائل کرتے ہوئے دونوں کو ایک ساتھ بعض مفسرین نے 6 اینگلز بتائے ہیں۔ آپ اور میں عدل سے احسان تک کیسے جا سکتے ہیں؟ ٹرانسگریشن کو چھوڑیں گے، عدل پر آئیں گے، اور پھر عدل پر سٹیگننٹ نہیں ہو جائیں گے۔ ہم نے الرحمن کا رحمت کو اڈاپٹ کرنا ہے تو ہم احسان کے لیول پر آئیں گے۔ کیسے آئیں گے؟
وہ اسی حدیث پر غور کرنے کو کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی کو شروع کیا ہے یا عبادی کہہ کر. یا عبادی، یہ جو آخر میں آپ کو یا نظر آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ جنرلی اپنے لیے فرسٹ پرسن اس طرح سے یا کو استعمال نہیں کرتے قرآن میں. اللہ نے اپنے لیے جنرلی قرآن میں رائل وی استعمال کیا ہے. جعلنا، خلقنا، انزلنا. جب اللہ تعالیٰ اس طرح سے کہتے ہیں یا عبادی یا عبادنا نہیں کہا. اگر عبادنا آتا تو آپ کو نون الف نہ لکھا ہوا نظر آتا. یہاں پر آیا یا عبادی، اے میرے بندو. اللہ تعالیٰ اس فرسٹ پرسن کو سنگولر کو قرآن میں جب مینشن کرتے ہیں تو دو ہی ریزنز ہو سکتے ہیں، یا ایکسٹریم محبت میں یا ایکسٹریم غصے میں، غضب میں. جیسے قرآن میں آتا ہے سورت ابراہیم میں ان عذابی لشدید، اللہ نے کہا ہے میرا عذاب بہت شدید ہے. تو یہاں پر یا عبادی محبت کے ساتھ آیا ہے. اسکالرز کہتے ہیں کہ انسان دوسرے انسانوں کے ساتھ گریس کے لیول پر آ نہیں سکتا جب تک کہ وہ اللہ کے ساتھ ایک مضبوط ریلیشن شپ میں نہ ہو. دیکھیں ایک انسان ایک سچویشن پر ان تین میں سے کون سا سٹیپ لے گا، اس کی ٹوٹل ڈپینڈنسی انسان کے اللہ کے ساتھ تعلق پر ہے. جس کی زندگی میں اللہ نہیں ہوتا، جس کی زندگی میں قرآن نہیں کھلا ہوتا، جس کی زندگی میں قرآن کی اور اسلام کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ اینٹ کا جواب پتھر سے یا پتھر کا جواب اینٹ سے دیتا ہے. ٹرانسگریشن. تو جس انسان کی زندگی میں اللہ کا مقام کیا ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ وہ اپنی زندگی میں ٹرانسگریشن کرے گا، عدل کرے گا، یا وہ وہاں پر گریس کا معاملہ کرے گا. تو اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے ساتھ عبادی کو مینشن کر کے یہ کہہ دیا کہ جتنا تمہارا میرا پرسنل لیول ریلیشن شپ اسٹرانگ ہوگا اتنا تم گریس کو اڈاپٹ کر سکتے ہو. آپ کو ایک اچھا انسان بننا ہے. اچھا انسان دنیا کی نظر میں تعریف کے لیے نہیں، اللہ کی رحمت کے لیے ایلیجیبلٹی مل جائے اس لیے. تو اللہ کے ساتھ 1-to-1 ریلیشن شپ کو مضبوط کیجئے، آپ کو لوگوں کے ساتھ گریس سے معاملہ کرنا آ جائے گا. دس از نمبر 1 ریزن. نمبر 2، علماء کہتے ہیں کہ انسان گریس کیسے اڈاپٹ کر سکتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کو اتنا جانتا ہے کہ ان کے تمام گناہ جانتا ہے. اس کے باوجود جب وہ اپنے بندوں کو گناہ کرتے دیکھتا ہے اس کو غصہ نہیں آتا. جب اس کو غصہ نہیں آتا تو وہ ظلم نہیں کرتا. یو سی دا پوائنٹ. ہم انسان کسی انسان پر جب ظلم کر رہے ہوتے ہیں ایٹ دیٹ مومنٹ، اس وقت آپ کا اس انسان سے محبت کا فیکٹر کہیں دور ہو جاتا ہے. یو لوز دیٹ اسٹرینتھ آف محبت. اگر آپ کے سامنے مثال کے طور پر آپ کے سامنے کوئی اپنا بھائی یا بہن ہے جس کا حق آپ نہیں دے رہے. یوزلی ہمارے معاشرے کے اندر وراثت کے معاملات میں بہت ڈنڈی ماری جاتی ہے. بھائی بہنوں کو حق نہیں دیتے، بہنیں بہنوں کو بعض اوقات حق نہیں دیتی ہیں، بعض اوقات جو ہیں وہ بہنیں بھائیوں کو حق نہیں دیتی ہیں. لاٹس آف ڈفرینٹ کیسز. جس موقع پر کوئی انسان اپنے ہی بھائی کا حق نہیں دے رہا، ایٹ دیٹ مومنٹ اسکالرز کہتے ہیں ان دونوں سبلنگز کی آپس کی محبت بہت فیڈڈ ہوتی ہے. جبھی وہ حق مار رہا ہے، جبھی وہ ظلم کر رہا ہے. اللہ ہمیں یا عبادی کہہ کر ایک سبق دینا چاہ رہا ہے اپنے مومن بندوں کو، اپنے ان بندوں کو جو رحمان کی تمام خلاقی کو اور رحمان کی رحمت کو سمجھنا چاہ رہے ہیں. اللہ مومنین کو سبق دے رہا ہے. کبھی بھی کسی انسان کے ساتھ آپ کو اتنا غصہ نہ آئے کہ آپ اسے نفرت کرنا شروع کرتے ہیں. کیونکہ جس انسان سے آپ نفرت کرنے لگ جاتے ہیں پھر آپ اس کے اوپر ظلم کرتے ہوئے نہیں گھبراتے. انسان سے نفرت نہیں کی جاتی، برے سے برے انسان سے نفرت نہیں کی جاتی. نفرت کس سے کی جاتی ہے؟ اس کی برائی سے. انسانوں سے نفرت نہیں کی جاتی ہے، انسان کی برائی سے نفرت کی جاتی ہے. ایک پیشنٹ ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے تمہیں اتنی بری بیماری میں تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، تو پھر علاج کے لیے کہاں جائیں گے؟ کون سرجری کرے گا؟ تو انسانوں سے نفرت نہیں کی جاتی، انسان کی برائی سے نفرت کی جاتی ہے. بالکل جیسے ڈاکٹر آپ کی بیماری کا دشمن ہوتا ہے، آپ کا دشمن نہیں ہوتا.
اللہ تعالیٰ یہ پوائنٹ یا عبادی کہہ کر سمجھانا چاہ رہے ہیں، جو میرے مومن بندے ہوتے ہیں، جن کو میری رحمت کی امید ہے کہ وہ آخرت میں ان کو ملے گی، جس کے لیے وہ دنیا میں قربانی دیتے ہیں، وہ برے سے برے انسان سے بھی نفرت نہیں کرتے۔ اور کیوں نفرت نہیں کرتے؟ اس لیے کہ اللہ نے ہر انسان کو عزت دی ہے، چاہے وہ کتنا بھی برا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے ہر انسان کو عزت دی ہے۔ اینڈ دس از اے نیچرل فطرہ۔ انسان اگر اپنی فطرت پر ہو تو انسان مخلوق کے ساتھ ہمبل رہتا ہے۔ اسی لیے امام ابن رجب الحنبلی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مومنین کو سکھانا چاہ رہا ہے کہ لوگوں کو ان کی غلطیوں پر ہارشلی ڈیل نہ کیا جائے۔ بعض اوقات آپ کسی کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کی بات کرنے کا انداز بہت برا تھا، اور انہوں نے ابھی چند سیکنڈ پہلے آپ سے بہت برے انداز میں بات کی ہے۔ انہوں نے چند سیکنڈ پہلے آپ سے برے انداز میں بات کی، اور آپ نے کہا اصل میں نا آپ نے بہت روڈلی بات کی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے، وہ یہ سن کے آپ سے اور نائس ہو جائیں گے یا ہارش ہو جائیں گے؟ مزید وہ مزید ہارش ہو جائیں گے۔ سو یا عبادی ہمیں یہ سکھا رہا ہے غلطیوں پر لوگوں کو غلطی کے ساتھ، ہارشنس کے ساتھ ڈیل نہیں کیا جاتا۔ جب آپ محبت کا اینگل دل میں رکھیں گی، چاہے کم ہو، چھوٹا سا ہو، کم سا ہو، چاہے وہ محبت نہ ہو، عزت ہو، جب یہ ہوگا تو آپ بات طریقے سے کریں گی، سلیکٹڈ ورڈز کے ساتھ کریں گی، اور پھر آپ کی بات ہارش نہیں ہوگی، نصیحت بن جائے گی۔ دس از پوائنٹ نمبر 2۔ اگر ہمیں لوگوں کے ساتھ گریس اڈاپٹ کرنا ہے تو ان کی غلطیوں پر ان کو ہارشلی ڈیل نہیں کرنا۔ یا عبادی ہمیں یہ سکھا رہا ہے۔ اللہ بھی ہماری غلطیوں پر ہمیں ہارشلی ڈیل نہیں کرتا۔ اللہ ہماری غلطیوں پر ہمیں اے کافر کہہ کر نہیں ایڈریس کرتا، اے گناہگار کہہ کر ایڈریس نہیں کرتا۔ گناہگار سے گناہگار انسان کو بھی اللہ یا عبادی کہتا ہے، اس لیے کہ اللہ کو اپنے بندوں سے امید ہوتی ہے۔ جب آپ کسی کو محبت کے ساتھ اس کی غلطی کو پن پوائنٹ کرائیں گی، وہ آپ کا محبت سے بات کرنا نصیحت بن جائے گا۔ تیسری چیز، انسان کیسے گریس پر رہ سکتا ہے۔ یا عبادی اسکالرز کہتے ہیں یہ بھی بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس حدیث میں یہ بات واضح کر دی۔ اللہ نے کہا نا میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا اور تمہارے اوپر بھی اس کو فوربڈن کر دیا۔ تو مفسرین کہتے ہیں یہاں اللہ تعالیٰ اپنے مومنین کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ نے انسانوں کو ظلم کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو کیوں پیدا کیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ نے جنوں اور انسانوں کو صرف ایک کام کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ ایک جملہ میں بولوں، میں یہاں آئی ہوں دین بتانے کے لیے، صحیح؟ اور ایک جملہ میں بولوں میں یہاں آئی ہوں صرف دین بتانے کے لیے، فرق ہے دونوں میں؟ تو یہ جو جملہ بھی آپ کے سامنے میں نے قرآن کا پڑھا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یہ سیکنڈ سینٹنس والا اپنے اندر امپیکٹ رکھتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں نے کسی اور مقصد سے پیدا ہی نہیں کیا، صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہ ایسنس ہے۔ تیسرا کانسیپٹ، آپ کے اندر گریس کا اینگل کیسے ڈیولپ ہوگا سچویشنز کے اوپر انسانوں کو ڈیل کرنے کے لیے، جب آپ یہ بات یاد رکھیں گی میرا اس دنیا میں آنے کا ایک ہائر مقصد ہے۔ میں لوگوں پر ظلم کرنے نہیں آئی، میں کیا کرنے آئی ہوں؟ میں اللہ کی عبادت کرنے آئی ہوں۔ تو میں لوگوں کی اصلاح بھی کیسے کروں گی؟ جس میں میں لوگوں کو ہارشلی ڈیل نہیں کروں گی، اس لیے کہ اللہ میری غلطیوں پر مجھے ہارشلی ڈیل نہیں کرتا۔ تو جو یہ انسان اپنا مقصد سامنے رکھتا ہے علماء کے مطابق، اس کے رویے میں ہارشنس کو ڈیل کرنے کے لیے کنٹرول ایٹیٹیوڈ آ جاتا ہے، اس لیے کہ اس کا مقصد اس کے سامنے ہوتا ہے۔ چوتھا اینگل، اسکالرز کہتے ہیں کہ یا عبادی یہ بتانا چاہ رہا ہے لفظ کہ اللہ اپنے بندوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں اپنی مخلوق پر ماسٹر بنا کر نہیں بھیجا، تم میری مخلوق پر اتھارٹی نہیں رکھتے ہو۔ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، اور اگین یہ حدیث قدسی کے اندر لائی جاتی ہے، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یقبض اللہ الارض، اللہ زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا، وَيَطْوِي السَّمَاوَاتِ بِيَمِينِهِ،
اور آسمانوں کو، السماوات ہے، اور آسمانوں کو، 7 اسکائز کو اللہ اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا. ثم یقول، پھر اللہ کہے گا، انا الملک، میں بادشاہ ہوں. این ملوک الارض، کہاں ہے دنیا کے بادشاہ؟ اللہ نے دنیا میں ہم انسانوں کو دوسرے انسانوں پر اتھارٹی بنا کر ظلم کرنے کے لیے نہیں بھیجا. تو چوتھا اینگل اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ نے واضح کیا ہے، اللہ نے انسانوں کو دوسرے انسانوں کو آپریس کرنے کی اجازت نہیں دی. اور جب یہ مومن کو یاد رہتا ہے، مومن کو کتنی بھی اتھارٹی مل جائے وہ دوسروں کے اوپر ظلم نہیں کرتا. اس کا کتنا بھی مقام بلند ہو جائے وہ دوسروں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال نہیں کرتا. اس کو کتنا بھی اللہ تعالیٰ اختیار دے دیں نعمتوں کے پوائنٹ آف ویو سے، وہ کبھی اپنی نعمتوں کو مس یوز نہیں کرتا. اسی لیے 5th پوائنٹ اسکالرز کہتے ہیں یا عبادی میں یہ ہے کہ اللہ کا بندہ نعمتوں کو دوسروں کو اپریس کرنے کے لیے استعمال نہیں کرتا ہے. اپنی نعمت سے دوسروں کو ہرٹ نہ کریں. اپنے آس پاس جو کم نعمتوں والے لوگوں کو دیکھیں تو ان کو ایک ڈاؤن ٹراڈن، ایک پسا ہوا طبقہ، ایک تھرڈ کلاس لوگ، یہ کہنا دیز تھرڈ کلاس پیپل، آپ سوچیں کوئی آپ کو کہے آپ ہرٹ ہوں گی؟ مومن کو زیب نہیں دیتے یہ جملے. تو مومن اپنی نعمتوں سے اپنے مقصد تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. مومن اپنی نعمتوں سے دوسروں کو ہرٹ نہیں کرتا. 6th اینڈ فائنل اینگل اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ کا بندہ مومن اپنے اندر گریس کیسے ڈیولپ کر سکتا ہے جب وہ اس یا عبادی پر غور کرے. اللہ نے یا معشر المسلمین نہیں کہا، اے مسلمانوں کے گروہ. اللہ نے یا ایھا الذین آمنو بھی نہیں کہا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے اور تمہارے درمیان بھی فاربیڈن کیا ہے. اللہ نے نہ مسلمان کہا نہ ایمان والے کہا. اللہ نے کہا یا عبادی. کیا مطلب ہے؟ اللہ ہر انسان سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ وہ کسی دوسرے انسان پر ظلم نہیں کرے گا، چاہے وہ مسلم ہو یا نان مسلم ہو. آپ اگر اور میں مسلمان ہیں تو ہم نان مسلمز پر ظلم نہیں کر سکتے. اصول کیا ہے؟ عدل سب کو کرنا ہے اور عدل سب کے ساتھ کرنا ہے. عدل سب کو کرنا ہے اور سب کے ساتھ کرنا ہے. یہی پوائنٹ آپ کو جو ہے اس آیت سے مل رہا ہے. ورنہ اگر کسی نے، انسان نے اپنے آپ کو اس گریس کے لیول تک لے جانے کی کوشش نہیں کی تو یاد رکھیں انسان اسٹیگنیشن پر زندگی نہیں گزارتے. ہم وہ مسلمان ہیں جن کو صراط مستقیم دی گئی ہے. صراط مستقیم is just not like the highway of this world. It's not a horizontal path, it's a vertical path. ورٹیکل پاتھ اگر آپ اپنے ذہن میں لے کر آئیں اور صراط مستقیم کے مفہوم کو دیکھیں، یہ سیدھا ہے تلوار کی طرح اور یہ ورٹیکلی اوپر جا رہا ہے. سوچیں ایک راستہ ہو بالکل سیدھا تلوار کی طرح جو اوپر جا رہا ہے اور آپ اس پر جا رہے ہیں. اگر آپ رکیں گی تو کیا ہوگا؟ دو ہی چانسز ہیں، یا تو آپ گریں گی یا آپ آہستہ آہستہ بریک لگاتے لگاتے کتنی بھی کوشش کریں آپ پیچھے آئیں گے. تو جو مومن ہوتا ہے وہ گریس اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. گریس اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم سے عدل کہیں جا کر ہوگا. اگر زیادہ تر زندگی عدل پر گزارنے کی کوشش کریں گے، میں تو برابر برابر کا معاملہ کروں گی، وہ مجھے یہ کہیں گی میں بھی یہ کہہ دوں گی، وہ میرا یہ کام نہیں کریں گے میں بھی ان کا یہ کام نہیں کروں گی. اگر عدل پر زیادہ تر زندگی گزاریں گے تو چانسز یہی ہیں کہ بریکس نہیں لگیں گے اور پیچھے آئیں گے اور ٹرانسگریشن کی طرف چلے جائیں گے، زیادتی کی طرف چلے جائیں گے، ظلم ہو جائے گا. تو ظلم کا نقصان کیا ہوگا؟ نمبر 1، جب انسان ظلم کرتا ہے، ظلم انسان کی عبادات کو ضائع کر دیتا ہے. کسی رشتے کا حق مار دیا، اسکالرز کیا کہتے ہیں؟ آپ کا کسی رشتے کو اس کے ڈیو رائٹس نہ دینا آپ کی عبادات کو ضائع کر دیتا ہے. اس لیے کیسے ضائع کرتا ہے؟ قیامت کے دن وہی شخص جس کا ہم نے حق نہیں دیا وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر کہے گا اللہ اس نے میرا حق نہیں دیا تھا. تو پھر وہ کیا مفلس والی حدیث آتی ہے، ہماری نیکیاں ان کو ٹرانسفر کر دی جائیں گی. تو آپ کا ظلم کرنا، ہمارا ظلم کرنا ہماری عبادات کو ضائع کرتا ہے. نمبر 1. نمبر 2، قرآن میں آتا ہے واللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظلم کرنے والوں کو بالکل پسند نہیں کرتا. ظلم کرنے کا دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے؟ انسان اللہ کی محبت سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے.
جو اللہ کی محبت سے دور ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے. اور رحمت کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ لعنت. لعنت، کرس. جو اللہ کی رحمت سے دور ہوگا وہ اللہ کی محبت سے دور ہو جائے گا. تو دوسرا نقصان ظلم کا یہ ہوتا ہے کہ انسان جب مخلوقات کو مس ٹریٹ کرتا ہے تو اللہ کی اور اپنی محبت کو کھونے لگ جاتا ہے. تیسرا نقصان اس کا کیا ہوتا ہے؟ انسان ہدایت کو آہستہ آہستہ لوز کرنے لگ جاتا ہے. جو اچھی بات سمجھ آئی تھی اور اس پر عمل شروع کیا تھا، انسان میں بیک لیش آتا ہے اور انسان ایک ایک قدم پیچھے جانا شروع کر دیتا ہے. اگلا نقصان کیا ہوگا اس کا؟ چوتھا کہ پانچواں؟ چوتھا. انسان اللہ کے بتائے ہوئے راستوں کی بجائے شیطان کے راستوں پر چلنا شروع کر دیتا ہے. اب شیطان وسفر کرتا ہے کہ آپ کی اگلی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے. آپ حدیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں عمل نہیں کرتے، اب شیطان آپ کو وسفر کرتا ہے. پانچواں نقصان کیا ہوتا ہے؟ انسان کے دل کے گرد، آپ سوچیں نا، سب ایک دوسرے کا ریپل ایفیکٹ ہے. ظلم کیا، عبادت ضائع ہوئی، اللہ کی محبت جانے لگ گئی، رحمت کم ہونے لگ گئی، شیطان کے راستے پر چلنا شروع ہو گئے، شیطان کا وسپر سٹرونگ ہو گیا. سو دل کی سراؤنڈنگ میں ایک شیل آ جاتا ہے، اور جب دل کی سراؤنڈنگ میں شیل آ جاتا ہے تو اس کا فائنل سکس نقصان کیا ہوتا ہے؟ اب ہدایت پینیٹریٹ نہیں ہو سکتی. اب ہدایت پینیٹریٹ نہیں ہو سکتی. یہ سب گریجولی ہوتے ہیں. نمبر 1 کیا تھا؟ عبادت ضائع ہوتی ہے ظلم کرنے سے. نمبر 2 اللہ کی محبت چلی جاتی ہے. نمبر 3 جب اللہ کی محبت جاتی ہے تو رحمت چلی جاتی ہے. اور یہ نمبر 3 ہی ہے. رحمت جائے گی تو آپ ہدایت سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. نمبر 4 انسان شیطان کے راستے پر چلنا شروع کر دیتا ہے. نمبر 5 انسان کے دل کے گرد شیل آ جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے اس کا دل. گناہ کرتے ہیں تو ایک بلیک ڈاٹ آتا ہے، پھر ایک اور گناہ کرتے ہیں ایک اور بلیک ڈاٹ آتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل کور ہو جاتا ہے. اینڈ فائنلی نمبر 6 انسان ہدایت سنتا ہے لیکن ہدایت اس کے دل کے اندر ایبزارب نہیں ہو پاتی. یہ ہیں ظلم کے نقصان جو ہم انسانوں کے ساتھ کرتے ہیں. تو ہمارا کام کیا ہے؟ اپنی پریکٹیکل لائف میں، اپنے گھروں کے اندر ہم لوگوں کو دینے والے بن جائیں، محبتیں بانٹنے والے بن جائیں، اخلاق بکھیرنے والے بن جائیں. جو ہمارے رشتے ہیں ان کو ان کے رائٹس ہم دیں تاکہ ہم اقیم الوزن بالقسط کا بہترین مظاہرہ کر سکیں. ہم سن رہے ہیں نا سورہ رحمان، آپ اس وقت گھر جائیں اور آپ یہ ازیوم کرنے لگ جائیں کہ میں سن کر آئی ہوں اقیم الوزن بالقسط. اب گھر کا ہر انسان مجھے مسکرا مسکرا کر دیکھے گا. اب گھر کے ہر انسان کو کس نے مسکرا مسکرا کر دیکھنا ہے؟ آپ نے. چاہے بھوک لگ رہی ہے، چاہے پیاس لگ رہی ہے، چاہے نیند آ رہی ہے، چاہے تھکن ہو رہی ہے، آج جانا ہے گھر اور سب کو مسکرا مسکرا کے دیکھنا ہے. اب ڈرائیور کو مت مسکرا مسکرا کر دیکھے. صحیح. سب سے پہلے آج سنڈے ہے، شادی شدہ خواتین سب سے زیادہ کس کو مسکرا کے دیکھنا ہے؟ اس بیچارے کو نا کوئی اہمیت دیا کریں، ہسبینڈ کو. صرف ہسبینڈ سے یہ بات نہیں کرنی ہوتی، آپ کو پتا ہے میں نے ڈرائیور کو بلایا تھا اس نے پھر چھٹی کر لی. صرف ہسبینڈ سے یہ بات نہیں کرنی ہوتی ہے میں لسٹ بنا کے رکھ کے جا رہی ہوں، پلیز آج آپ گھر پر ہیں گروسری لے آئیے گا. ہسبینڈ سے صرف یہ باتیں نہیں کرنی ہوتی ہیں کہ اب بچوں کی فیس کے جو ہیں وہ چالان آ چکے ہیں، پلیز آپ جمع کرا دیں. زیادہ تر بیویاں ایک سرٹن ٹائم گزرنے کے بعد اپنے شوہروں سے بس یہی باتیں کر رہی ہوتی ہیں، پلیز آج سے آپ نے اقیم الوزن بالقسط کو سیکھ لیا. پہلا کام کیا کریں گے؟ گھر جا کر شوہر کو مسکرا کر دیکھیں گے. دوسرا کام، اتنا مشکل کام ہے. دوسرا کام، اب وہ آپ کب سے شروع کرتے ہیں، اٹس اپ ٹو یو. دوسرا کام، میک ہم فیل امپورٹنٹ. پلیز. آپ کہیں وہ نہیں کراتے، کوئی بات نہیں، اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے شوہر بھی ایک نعمت کی شکل میں دیا ہے. میک ہم فیل امپورٹنٹ. صحیح. تو یہ کام آپ نے کرنے ہیں. پھر بچے ہیں گھر پہ، پلیز اپنے بچوں کے ساتھ بھی انصاف کا معاملہ یہ کریں. صرف بچوں کو ڈال بنا کر اور ایک ہینڈسم سا جو ہے وہ اسپائڈر مین بنا کر نہیں پھرانا ہوتا ہر وقت گھر میں.
کھلا دیا، پہنا دیا اور بہترین اڑا دیا اور بہترین کمرے بنا دیے. بچوں کے ساتھ اقیم الوزن بالقسط یہ ہے، ان کو ٹائم دیجیے، ان کے ساتھ بیٹھیے، ان سے بات کیجیے. وہ نہیں آپ سے بات کرنا چاہتے، اٹس اوکے. آپ اپنی کتاب لے کے ان کے کمرے میں چلی جائیں، آج تو میں یہیں بیٹھوں گی. چائے کا کپ لے کے وہیں چلی جائیں، آج تو میں یہیں بیٹھوں گی. وہ آپ سے بات نہیں کریں گے، کوئی بات نہیں، آپ پھر بھی بیٹھی رہیں. 4 جملے آپ بولیں گی، وہ آدھا جملہ بولیں گے، کوئی بات نہیں، آپ آدھا جملہ بھی کافی سمجھیں. بٹ گیو دیم ٹائم. ان کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں آپ کو معلوم ہو. یاد رکھیں یہ وہ پریکٹیکل سٹیپس ہیں اقیم الوزن بالقسط کے جو ہم اکثر بھول جاتے ہیں. والدین ہیں گھر میں، ان کو ٹائم دیجیے، ان کو امپورٹنس دیجیے. پلیز آپ کے والدین آپ کی ذمہ داری ہیں، آپ کے شوہر کے والدین اس کی ذمہ داری ہیں. اسلام میں تو پڑوسی کے بھی اتنے حقوق ہیں. ہمارے گھروں میں اگر ہمارے شوہروں کے والدین رہتے ہیں تو کچھ حقوق ان کے نہیں ہوں گے. ان کو بھی مسکرا کر دیکھیں، ان کو بھی امپورٹنس دیں. بھول جائیں، ابھی ہم نے سیکھ لیا. غلطیاں ہم سب میں ہیں، ہم میں سے کوئی پرفیکٹ نہیں ہے. ہمارا نام فرشتہ نہیں ہے، ہمارا نام انسان ہے، اور ہم غلطیاں کرتے ہیں. جیسے ہم کرتے ہیں ایسے ہمارے آس پاس کے لوگ بھی کرتے ہیں. والدین کو اہمیت دیجیے، ان سے مشورے لیجیے، ان کو اہم محسوس کرائیے، ان کی خدمت کیجیے. اگر آپ کے گھر میں اپنے والدین ہیں یا آپ کے شوہر کے والدین ہیں، کبھی کبھی آپ ان کے پاؤں دبا دیجیے، کندھے دبا دیجیے، تاکہ آپ کی اولاد دیکھے، کل کو ان کو احساس ہو کہ اگر میری ماں کو ضرورت پڑے گی تو یہ بھی کوئی چیز ہوتی جو کیا جاتا ہے. ہر وقت مساج والی عورت نہیں آتی ہے. ہاں ہمارے زمانے میں تو اماں ابا کہہ بھی دیتے تھے، اماں تو پھر بھی کہہ دیتی تھی، ابا نہیں کہتے تھے. چلو بیٹا میرے پاؤں دباؤ. ہم کب کہتے ہیں مائیں؟ ہم کہتے ہیں لو میں کوئی بوڑھی تھوڑی ہوں تو پاؤں دباؤں، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے. لیکن یہ سکھائیں اپنے بچوں کو. ماں باپ کو عزت دیجیے، ان کی خدمت کریں. اور بہت امپورٹنٹ بات، ماں باپ آپ کے ہیں یا آپ کے شوہر کے ہیں. ماں باپ کو، بڑوں کو، بزرگوں کو غصے سے ڈیل نہیں کیا جاتا. یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اقیم الوزن بالقسط، اس میں یہ ساری باتیں آتی ہیں. اس میں یہ بات بھی آتی ہے رشتہ داروں کو رشتہ داروں کے حقوق دے دیجئے. رشتہ دار اگر آپ کے سبلنگز یا آپ کے ہسبینڈ کے سبلنگز ہیں، وہ دونوں اینڈ سے رحم رشتوں میں آتے ہیں. جیسے آپ اپنے بہن بھائیوں سے رشتہ نہیں کاٹ سکتی، آپ کے ہسبینڈ اپنے بہن بھائیوں سے رشتہ نہیں کاٹ سکتے. تو دینے والے بنیے، گیونگ اینڈ پر رہیے. بہت امپورٹنٹ بات، اقیم الوزن بالقسط میں آن اے پریکٹیکل نوٹ، رشتوں پر الزامات مت لگائیے. 4 لوگوں میں بیٹھ کر ایک انسان میں جینوین برائی ہے پھر بھی مت بتائیے، اور ایک انسان میں برائی نہیں ہے لیکن صرف اس لیے کہ آپ کو اچھا نہیں لگتا آپ نے ایمبرائڈری کر کر کے اس کی عادت کو برائی بنا کر بتا دیا. مومن یہ کام نہیں کر سکتا. یہ گھروں کی ڈرٹی پالیٹکس میں سے اپنے آپ کو باہر نکال لیجئے. عورتیں گوسپس میں گھنٹے ضائع کر دیتی ہیں فون پہ، اور سناؤ اور سناؤ. ارے بھائی کچھ بھی نہیں ہے سنانے کے لیے. جب بھی کوئی فون پر آپ سے کہے نا اور سناؤ، آپ کا الارم خطرے کی گھنٹی بج جائے. آپ کہیں اچھا اب میں کوئی کام کرنے جا رہی ہوں، پھر انشاءاللہ بات کریں گے. رشتہ داروں کے فون اور سناؤ کی ٹرم، اس کے بعد خطرے کی گھنٹی ہے. بہتر ہے کم سے کم بات کیجئے، ریگولر بات کیجئے، سلام دعا کیجئے، اور اپنے آپ کو عزت کے ساتھ اور ڈیسنٹ طریقے سے نوبلٹی کے ساتھ رکھیے. تو یہ وہ سب چیزیں ہیں جن کو انشاءاللہ ہم کریں گے تو ہمارا اقیم الوزن بالقسط ہوگا. بس آخری بات دیکھیں، ابھی میں نے آپ کے سامنے رشتے، شوہر، ماں باپ اور اولاد اور بہن بھائی رکھے. اٹس اے لانگ لسٹ. ان سب میں عدل کے ساتھ معاملہ کرنا اٹس اے ہیوج ریسپانسبلٹی. ہیومن ٹینڈنسی کیا ہے؟ انسان ان میں سے ان لوگوں کے ساتھ قرآن سننے کے بعد بیلنس کرنے کی کوشش کرتا ہے جو کام اس کو پسند آتے ہیں، اور پھر جو کام، جو رشتے، جو ریسپانسبلٹیز اس کو پسند نہیں ہوتی وہ ان سے جان چھوڑاتا ہے، اور اپنے آپ کو تسلی یہ دیتا ہے کہ میں ایک سائٹ پر تھوڑا زیادہ تو کر ہی رہی ہوں، کیا ہو گیا اگر میں نے وہاں تھوڑی کمی کر دی. ڈونٹ ڈو دس. آپ کو اور مجھے بیلنس مینٹین رکھنا ہے. اللہ ایسا نہیں کرتا کہ ہمیں ایک دن جو ہے وہ آکسیجن زیادہ دے، پانی کم دے دے اور خوراک کم کر دے، پھر اگلے دن آکسیجن بڑھا دے، پھر اس سے اگلے دن پانی کم کر دے. اللہ ہمیں بیلنس طریقے سے دیتا ہے دیتا ہے دیتا ہے. اللہ از ایٹ گیونگ اینڈ، اور اللہ مومنین کو سکھانا چاہتا ہے کہ ہم بھی دیں.
دین کے کام پر جب ہم کلاسز اٹینڈ کرنے آتے ہیں یا کسی فلنتھراپسٹ ایکٹیویٹی میں سوشل ورک میں آتے ہیں یا والنٹیئر کرنے کے لیے آتے ہیں، سم ہاؤ انسان کو یہ کام بہت سیٹسفیکشن دیتے ہیں. تو انسان کو شیطان کس طرح ٹریپ کرتا ہے، وہ کہتے ہیں کیا ہو گیا اگر تم نے گھر میں زیادہ ٹائم نہیں دیا، دین کو اتنا کام کا ٹائم دیا ہے، دیکھنا اللہ کتنا خوش ہوگا. بیلنس آؤٹ نہیں کیجیے. ڈونٹ رن فرام یور ریسپانسبلٹیز. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے گھروں کے اندر بہترین طریقے سے بیلنس مینٹین کرنے والا بنائے. اللہ ہمیں اس دین کو صحیح طریقے سے حق کے ساتھ سمجھنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے. اللہ ہمیں وہ زبان دے دے جس زبان میں گریس ہو. اللہ ہمیں وہ عمل دے دے جس عمل میں گریس ہو. اور اللہ ہمیں اپنے خاص گریس، خاص رحمت کا سایہ روز محشر مہیا کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ماں ہوتے ہوئے ہم اپنی اولادوں کی بہترین تربیت کر سکیں. اللہ ہمیں وہ بیوی بنائے کہ جو گھر کو بنانے والی ہو، وہ ماں بنائے جو اولاد کو سافٹ سکلز سکھانے والی ہو، وہ بیٹی اور بہو بنائے جو بڑوں کی خدمت کرنے والی ہو اور غصے سے ان کو ڈیل کرنے والی نہ ہو. اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. اللہ تعالی ہم سب کا یہاں آنا قبول فرمائے. اے ہمارے رب، ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے ہماری برائیاں دور کر دے اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ فرما، اور ہمیں وہ کچھ عطا فرما جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کیجیے گا. بے شک آپ ہرگز وعدہ خلافی نہیں کرتے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.